ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو اس وقت کے سردار جو ہے وہ زوما اور روسا جو ہے مذاق اڑاتے تھے کہ یہاں پینے کو پانی ملتا نہیں ہے اور یہ کشتی بنا رہا ہے۔ ظاہر وہ کشتی بڑی لمبی چوڑی کشتی بنائی، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 300 ہاتھ جو ہے وہ لمبی تھی کشتی، اور 50 ہاتھ جو ہے وہ چوڑی تھی، اور 30 ہاتھ جو ہے وہ بلندی تھی اس کی۔ اتنی بڑی کشتی، اور اس کے 3 خانے تھے، جیسے بحری جہاز کی طرح کی کشتی گویا کہ 3 خانے تھے۔ ایک جو وہ منزل کے اوپر جو انسان تھے، دوسری منزل کے اوپر جو ہے وہ حیوانات، اور تیسری منزل جو ہے وہ ساز و سامان کے لیے تھی۔ تو گویا کہ اس کے 3 منزلیں تھے، 3 فلور تھے، تو تینوں فلور اس طریقے سے استعمال ہو رہے تھے، اور اتنی لمبی چوڑی یہ کشتی تیار ہوئی۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی کہا کہ جب وہ دریا میں چل رہی تھی، پانی میں چل رہی تھی، تو ایسے جیسے کہ ایک موج، ایک پہاڑ جو ہے وہ اس کے اندر چل رہا ہے۔ اس کے اندر جو حضرت نوح علیہ السلام نے سوار ہونے کا حکم دیا اپنے ماننے والوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے فرمایا تھا کہ جو ہے من کل زوج اثنین، تو مطلب اس کے اندر ہر قسم سے جو ایسے حیوانات جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، ان کا جوڑا جوڑا بھی اس کے اندر سوار کر لو۔ لہذا جوڑا جوڑا اس کے اندر سوار کر لیا گیا۔ انہی جوڑوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ہے نسل کو پیدا فرمایا، اور گویا کہ وہ نسل جاری رہی۔ لیکن یہ کہ جو نہیں سوار کیے گئے اس طوفان کے اندر، وہ حیوانات بھی ہلاک ہو گئے، لیکن جو جوڑا سوار کر لی، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے نسل کو جاری و ساری رکھا۔ تو اس میں بڑے دلچسپ واقعات بھی ذکر کیے مفسرین نے کہ جب ان لوگوں کو سوار کیا گیا تو اس کے اندر جو ہے بڑے عجیب و غریب واقعات بھی پیش آئے، مختلف جانور اس کے اندر جو سوار کیے گئے۔ لکھا کہ جب گدھے کو سوار کیا گیا تو شیطان جو ہے وہ گدھے کی دم کے ساتھ لٹک گیا۔ اب وہ گدھے کو اندر کھینچ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اور کہہ رہے کہ بھئی تو اندر آ جا۔ اب وہ اس کی دم کے ساتھ لٹک گیا شیطان، اب وہ جس وجہ سے وہ بیچارہ آگے ہو نہیں پا رہا۔ تو اس پر جو نوح علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو ہے وہ گدھے سے کہا اندر داخل ہو جا، بھلے تیرے ساتھ ابلیس ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات کی۔ اب جیسے ہی بات کی تو ابلیس سمجھ گیا کہ مجھے اجازت ہوگی سوار ہونے کی، وہ جھٹ سے اندر جو ہے وہ کشتی میں کود گیا۔ اب گدھا بھی اندر آ گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس کو دیکھا، اس کو ڈانٹا، تو کیوں آیا؟ نکل یہاں سے، دشمن خدا، تو یہاں کیوں آیا؟ تو اس پر وہ کہنے لگا آپ نے خود ہی تو ابھی کہا تھا یہ حمار سے کہا تھا، گدھے سے کہا کہ اندر سوار ہو جا، بھلے تیرے ساتھ ابلیس ہی کیوں نہ ہو، تو مجھے اجازت ہوگی، تو آپ کی اجازت سے میں داخل ہوا ہوں۔ تو کہا کہ اللہ کی مشیت تھی کہ ابلیس کو اس طریقے سے قائم رکھا، اور ابلیس جو اس کے اندر داخل ہوا۔ پھر مزید گفتگو ہوتی رہی۔ پھر یہ لکھا ہے مفسرین نے، جو ہے وہ تفسیر مزری نے ان واقعات کو جو ہے جمع کیا، اور معالم التنزیل نے ان واقعات کو جمع کیا ہے۔ تو لکھا ہے کہ جب جو وہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ جانوروں نے جو وہ پیشاب کیا، لید کی، پخانہ کیا، یہ حالت ہو گئی، تو اس قدر جو ہے تعفن بدبو ہونے لگا، تو سب لوگ تنگ آ گئے۔ تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے، یہ اتنا تعفن بدبو ہو گیا، کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھی جو ہے ہاتھی کی جو ہے سونڈ پر جو ہے وہ ہاتھ رکھو، تو ایک جانور پیدا ہوگا، وہ سارے جانور یہ گندگی کو چاٹ جائے گا، صاف کر دے گا۔ جب ہاتھی کی سونڈ پر انہوں نے ہاتھ رکھا، دبایا اس کو، تو جانور ہاتھی میں سے پیدا ہوا، اور وہ پیدا ہونے والے جانور کون تھا؟ وہ خنزیر پیدا ہوا۔ لہذا اس کا منہ موپ کی طرح اس کا منہ ہے، آج بھی اس کا موپ کی طرح منہ ہے، وہ موپ کی طرح اس نے پوری کشتی کو چاٹ لیا، بالکل شفاف کر دیا، بالکل کسی قسم کی کوئی تعفن و بدبو باقی نہیں رہی۔ تو یہ خنزیر پیدا ہوا۔ پھر یہ کہ اس میں جو چوہے جو وہ کترنے لگے مختلف چیزوں کو، سامانوں کو، تو اس پر جو ہے وہ مسلمانوں نے، اہل ایمان نے حضرت نوح علیہ السلام سے شکایت کی، یہ چوہے جو ہے یہ چیزیں کترنے لگ گئے، سامان کترنے لگ گئے، تو آپ ان چوہوں کے لیے کچھ کریں، دعا کریں۔ اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شیر کی ناک کو دباؤ،
چنانچہ شیر کی ناک کو جب دبایا تو ایک جانور اس میں سے پیدا ہوا جس کو بلی کہتے ہیں، تو بلی اس طرح پیدا ہوئی، تو بلی جیسے پیدا ہوئی اور کودی، اس نے چوہوں کو جھپڑنا شروع کر دیا، سارے چوہے جو ہے وہ مار کے کھا کے بالکل صفایا کر دیا۔ اس بلی کو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ تو گویا کہ اس طرح کے بڑے عجیب و غریب واقعات جو ہے وہ اس دوران کے اندر ہوتے رہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک صاحبزادے نے، اب کشتی جو 6 مہینے تک جو پانی پہ رہی، اس دوران میں سب انابت اللہ کی طرف متوجہ تھے، اللہ کی طرف توجہ کیے ہوئے تھے اور اللہ سے مانگ رہے تھے۔ تو اس دوران میں ایک بیٹا جو ان کا جو ہے، اس بیٹے نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی۔ اس دوران میں نوح علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہو گئی اور ان کو بڑا جلال اور غضب آیا کہ یہ وقت انابت اللہ کا ہے، رجوع اللہ کا وقت ہے، اتنا بڑا ہولناک طوفان پورے عالم میں آیا، ساری دنیا تباہ ہو گئی، اللہ کا غضب ایسا ٹوٹا ہے کہ ایک کافر کا گھر باقی نہیں رہا، اس وقت بجائے اس کی کہ اللہ کی طرف انابت ہو اور اس نے یہ حرکت کی ہے، تو آپ نے اس کو ڈانٹا اور جو گویا کہ آپ نے جو ہے وہ بددعا کی، غصے میں بددعا کی کہ تو وہ جو نطفہ جو اس کی بیوی کے رحم میں ٹھہرا تھا وہ سیاہ ہو گیا، وہ کالا ہو گیا اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا کالا بچہ پیدا ہوا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر مزری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ یہ جتنے حبشی نسل جو اولاد ہے، یہ حبشی سب کے سب اس جو ہے وہ کی نسل ہے، اور وہاں سے یہ سب حبشی اولاد جو ہے دنیا کے اندر پھیلی اور پیدا ہوئی ہے۔ تو گویا کہ یہ عجیب و غریب واقعات جو ہے اس وقت یہ سامنے آئے اور یہ سارا نظام چلا۔ تو یہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب وہ قال ارکبوا فیہا، تو نوح علیہ السلام نے اس کے بعد جو سب لوگوں سے کہا ارکبوا فیہا، اس کے اندر سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ جو ہے اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب جو البتہ خوب بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، لہذا آج بھی اب سنت ہے کہ جب آپ کشتی کو بیٹھیں، اور بعض علماء نے تو جہاز کے بارے میں بھی کہا کہ جہاز بھی کیونکہ کشتی کے مشابہ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ہوا کے اندر تیرتا ہے، ہوا میں تیرتا ہے، جیسے کشتی پانی میں تیرتی ہے ایسے وہ ہوا کے اندر جہاز تیرتا ہے، لہذا جہاز پر بیٹھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اس سے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنی رحمت سے، اپنے نام کی برکت سے جہاز کو بھی اور کشتیوں کو بھی ہر طرح کے حادثے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ فرمایا، تو قال ارکبوا، اور کہا نوح علیہ السلام نے ارکبوا فیہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے ہی ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب البتہ خوب بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی تجری بہم فی موجن، اور وہ کشتی لے کے چل رہی تھی ان کو، یعنی سب اہل ایمان کو، نوح علیہ السلام کو، فی موجن کل جبال، ان لہروں کے اندر ایسے جیسے ایک پہاڑ، وہ جو موجیں، جو دریا کی موجیں تھی، وہ پانی کی یعنی موجیں تھی، اس موجوں میں یوں لے کے چل رہی تھی جیسے ایک پہاڑ چل رہا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اب یہاں پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب یہ کشتی چل رہی ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا، کیونکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام جو ہے وہ یام تھا، یام، حام، سام، یافس اور یام، یہ 4 بیٹے، حام، سام، یافس اور یام۔ تو یہ یام جو یام، اس کا جو ہے لقب کنعان تھا، تو کنعان اس کا لقب تھا، کنعان نام سے مشہور تھا، یہ جو ہے نافرمانوں میں شامل تھا۔ اور اس کی جو ماں، اس کی ماں کا نام تھا وائلہ، واو الف عین لام اور ہا، تو وائلہ، تو وائلہ اس کا نام تھا۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام مومنہ تھا، دوسری کا نام وائلہ تھا۔ تو مومنہ تو اہل ایمان میں شامل تھی، وہ تو کشتی میں تھی۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی جو اسی پہلی آیت میں فرمایا الا من سبق علیہ القول، مگر وہ جن کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ مقرر ہو چکا، اس سے مراد وہ وائلہ ہے کہ وائلہ کی نجات نہیں ہوئی، وہ بھی اس طوفان کے اندر غرق ہو گئی، کیونکہ وہ مشرکین کے ساتھ ملی ہوئی تھی، نوح علیہ السلام کے خلاف سازشوں میں وہ شامل تھی، تو گویا کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ اور اس وقت مومن اور کافر کا نکاح جائز تھا، وہ کافرہ مشرکہ تھی، لیکن اس وقت جو ہے مومن اور کافر کا نکاح جائز تھا، اس لیے وائلہ کے نکاح حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ اس سے جو بیٹا تھا اس کا نام تھا یام، جس کا لقب کنعان۔ وہ اس نے کیا کیا، وہ سوار نہیں ہوا کشتی پہ،
حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو دیکھا، جب آپ کشتی پہ سب سوار ہو گئے وہ سوار نہیں ہوا، اور وہ اپنا ایک صندوق سا بنا کے لکڑی کا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا کہ بھئی میں تو بچ جاؤں گا، کیونکہ یہ موجیں ہیں پانی کی، کوئی بات نہیں کتنی اونچی جائیں گی، میرا صندوق اوپر چلتا چلا جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام جب اس کو دیکھا تو اس کو پکارا آپ نے، اس کو کہہ رہے نادا نوح ابنہ کان فی معزل، کہ پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، جو کنارے ہو رہا تھا، ایک سائیڈ پہ ہو رہا تھا، جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ کیا پکارا؟ یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آج جو ہے ایسا عذاب آ رہا ہے، آج اس عذاب میں سے کوئی بچنے والا ہے نہیں۔ تو پھر یا بنیا، میرے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکم مال کافرین، اور تو کافروں کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ ذرا کافروں کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو کہا کافروں کے ساتھ آج نہ جا، آج تو ادھر نہ جا، ادھر آ جا، میرے ساتھ سوار ہو جا۔ اس پر جو ہے قالا، وہ بولا سآوی الی جبل، میں جو ہے سآوی الی جبل، میں ٹھکانہ پکڑ لوں گا پہاڑ کی طرف، اتنا اونچا ہو جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤں گا، تو یاسمونی من الماء، اور وہ پہاڑ مجھے جو ہے وہ پانی سے بچا لے گا۔ ظاہر ہے کہ اتنا اونچا پانی کہاں جائے گا، لہذا مجھے بچا لے گا۔ تو اس نے یہ نالائقی کی، نوح علیہ السلام کو چھوڑ کر وہ ایک طرف ہو گیا۔ اس کو یہ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ یاسمونی من الماء، اور یہ پہاڑی مجھے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے عذاب سے، لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں۔ ہاں پہاڑ عام حالات میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ، سیلابوں سے انسان بچ جاتا ہے، لیکن یہ وہ سیلاب نہیں ہے کہ جو تو سمجھ رہا ہے، تو سمجھ رہا ہے ویسے ایک سیلاب آ گیا، نہیں، یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے کہ پہلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب بنا کر جو ہے یہ طغیانی، اور کہاں سے شروع ہوئی؟ تنور سے شروع ہوئی۔ تنور کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ پانی ابلا، تنور جو کہ میں نے بتایا آگ کی جگہ ہے، وہاں روٹیاں پکتی ہیں، وہاں پہ پانی ابلا۔ تو بطور نشانی کے نوح علیہ السلام کو بتلا دیا گیا تھا کہ تنور میں جب پانی ابلنے لگے سمجھو کہ عذاب آ گیا، اب کشتی کے اوپر سوار ہونا شروع ہو جانا۔ اور تنور کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ایک تو یہ روایت ہے کہ تندور روٹیوں کا تندور تھا کوفہ کے اندر، اور وہ تندور جو ہے اس کی نشانی مراد ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ ایک تندور تھا جو اما ہوا سے یہ وراثتاً چلتا آ رہا تھا، اور نوح علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا، تو یہ تنور جو ہے وراثتاً چلا آ رہا تھا۔ فرمایا یہ جو تنور ہے اس کے اندر پانی جب ابلنے لگ جائے تو سمجھ جانا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر اور عذاب کے آثار شروع ہو گئے ہیں، اور تم لوگ فوراً کشتی کے اوپر سوار ہونا شروع ہو جانا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تنور اصل میں یہ کوفہ کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ چشمے کا نام ہے، چشمہ، یہ چشمہ جب پھوٹنے لگے، اس میں پانی ابلنے لگے تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کا عذاب جو آنے والا ہے۔ اور بعض کے تنور سے مراد یہ نور مراد دے رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ صبح کا سویرا، کہ صبح کا سویرا بہت چمکنے والا سویرا جس دن ہو صبح کو، سمجھ جانا کہ آج عذاب کا دن ہے، اور تم لوگ جو فٹافٹ کشتی پہ سوار ہو جانا، کیونکہ اب جو وہ اللہ تبارک و تعالی ایسا پانی کا عذاب لائیں گے کہ زمین سے بھی پانی ابلے گا اور آسمان سے بھی پانی برسے گا۔ اور یہی ہوا کہ ایسا عذاب آیا، اور یہی راج قول ہے کہ پورے عالم کے اندر آیا، صرف خاص علاقے میں نہیں آیا، پورے عالم میں آیا۔ اس کا ایک قرینہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں، اصل میں جب اس خاص خطے پہ عذاب آنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ نبی کو اس علاقے سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں کہ آپ اس علاقے سے نکل جائیے، اس لیے کہ اب ان لوگوں پہ عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا سویرا ہونے سے پہلے جو ہے وہ نبی جو ہے اپنی چاہنے والوں کو، اپنی امت کو جو ہے وہ لے کے اس علاقے سے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد عذاب آ جاتا ہے۔ تو عام سنت یہی ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو یہاں سے لے کے نکل جائیں، بلکہ فرمایا کشتی بناؤ، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عذاب کے کوئی مقام ایسا نہیں پورے عالم میں جہاں عذاب نہ ہے، ہر جگہ آئے گا، کسی دوسرے خطے میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا کشتی بنائیے، اس کشتی کے اندر ہی آپ محفوظ رہیں گے، یہ وہ سفینہ نجات ہوگا، نجات کی کشتی ہوگی، ورنہ مارے جائیں گے۔ اس لیے یہ قرینہ اس بات کا
کہ یہ پورے عالم کے اندر عذاب آیا اور پورے عالم میں کوئی بھی کافر مشرک نہیں چھوڑا گیا، اور جو وہ جوڑے جوڑے کے علاوہ باقی کوئی بھی مخلوق نہیں چھوڑے گی، سب تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اور صرف جو ہے اب راسا ان بیچاری مخلوق کا کیا قصور کہ جو دوسرے مارے گئے؟ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے عام حالات میں بھی سیلاب آتے ہیں، اللہ کی تکوینی حکمت ہے، کتنے جانور مر جاتے ہیں، کتنے مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، کتنے باغات و درخت تباہ ہو جاتے ہیں، تو یہ تکوینی امور کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ سوال نہیں اٹھتا کہ بھئی وہ جوڑے جوڑے تو بچ گئے، باقی جانور کیوں ہلاک ہوئے، ان کا کیا قصور ہے؟ کافروں کو تو اس لیے کیا کہ کفر شرک کیا تھا، جانوروں نے کیا کیا؟ تو کیا کچھ نہیں، یہ تکوینی سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آج بھی سیلاب آتے ہیں تو بہت سے جو ہے وہ بے گناہ جانور بھی مارے جاتے ہیں، بہت سے مویشی مارے جاتے ہیں، تو یہ تکوینی نظام ہے، اس پر کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو خیر، تو اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام اس کے اندر موجود تھے، اور کشتی پھر چلی، اور اس میں پھر جب دیکھا کہ بیٹا سوار نہیں ہوا تو اس پر آپ نے یہ اس کو کہا، تو اس نے آگے سے کہا کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا کہ میں ٹھکانہ پکڑ لوں گا پہاڑ کی طرف جو بچا لے گا مجھے پانی سے۔ آپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں، الا من رحم، مگر جس پہ اللہ رحم کرے۔ ہم پہ اور یہ اہل ایمان پہ اللہ نے رحم کیا ہے، ہم بچ رہے ہیں، لیکن اور کوئی بچنے والا نہیں۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے لیکن وہ مانا نہیں، تو حال بینہم الموج، تو حائل ہو گئی دونوں کے درمیان ایک موج، ایک بڑی موج ایسی آئی وہ جو اڑا کے لے گئی اس بچے کو، اور یہ دونوں الگ الگ ہو گئے۔ فکان من المغرقین، اور وہ لڑکا جو ڈوب گیا، وہ اس طریقے سے ہلاک ہو گیا، وہ ڈوب گیا۔ اس کے بعد جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عذاب مکمل ہوا تو وقیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین پانی کو نگل جا، پانی کو نگل جا، یا سماء اقلعی، اے آسمان تو تھم جا، یعنی گویا کہ پانی کو تھما دیا، زمین پانی نگل گئی، وغیض الماء، اور پانی کو سکھا دیا گیا، وقضی الامر، اور اللہ کا عذاب مکمل ہو چکا۔ اب یہ اللہ کے جب عذاب مکمل ہوا تو پانی آسمان کا تھم کیا، زمین پانی نگل گئی، اب جو ہے زمین خشک ہو گئی۔ وقضی الامر، اللہ کا معاملہ اور حکم اور عذاب پورا ہو چکا۔ واستوت علی جودی، اور کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جودی پہاڑ جو ہے جارڈن کے قریب کہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے یہ کشتی ٹھہر گئی۔ وقیلا بعدا للقوم الظالمین، اور یہ حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ دور ہو یہ وہ قوم جو کہ ظالم ہے، یعنی لعنت ہو، دور ہو جائے، دفع ہو یہ قوم جو کہ ظالم ہے، یعنی سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تھا، اس عذاب کے نتیجے میں نے بتایا کہ کوئی بھی کافر مشرک باقی نہیں رہا، وہی اہل ایمان جو کشتی کے اوپر زندہ رہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ 7 سے لے کے 80 تک کی تعداد ہے کہ جو وہ زندہ سلامت رہے، جو اہل ایمان۔ اب ان اہل ایمان میں سے آگے جو ہے وہ نسل چلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سارے کے سارے عالم کو دوبارہ زندہ کیا۔ اسے نوح علیہ السلام جو ہے ان کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ ایک آدم اول ہے، ان کے ذریعے سے نسل آگے چلی ہے، دوسری یہ آدم ثانی ہے نوح علیہ السلام، جن کو 1400 سال کی عمر دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ 1400 سال کی ان کو عمر دی گئی، اور شروع کے 40 سال نکال کے 950 سال تک آپ نے دعوت حق دی۔ 950 سال تک آپ دعوت حق دیتے رہے، لیکن یہ کہ کوئی جو ہے وہ معتد بھی تعداد اہل ایمان میں داخل نہیں ہوئی۔ بس وہی میں بتایا کہ جو 7 سے لے کے جو 80 تک کی تعداد لکھی جاتی ہے، اتنے لوگ جو ایمان کے اندر داخل ہوئے، ورنہ جو نسل در نسل جو ہے وہ کافر مشرکی پیدا ہو رہے تھے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برباد تباہ کیا۔ تو ان کی عمر جو ہے 1400 سال ان کی عمر، لیکن ایک بھی بال کالا نہیں، سفید نہیں، کالے بال، یعنی اتنی لمبی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کے داڑھی سر کے بال بالکل کالے، سفید بال۔ اس وقت سفید بال ہونے کا رواج ہی نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 سال عمر ملی، 1000 سال میں ایک بھی بال ان کا سفید نہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کے والد جو ہے ان کو 777 سال عمر ملی، ایک بھی بال سفید نہیں۔ یہ سب سے پہلے شخص جن کا بال سفید ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے ہیں، ان کے بعد سے پھر سنت بنی آدم جاری ہو گئی کہ انسانوں میں بال سفید ہونے لگے۔ اس سے پہلے جو کسی کے بال جو سفید نہیں ہوتے تھے، گویا کہ نوح علیہ السلام 1400 سال کی عمر میں بھی ان کے سارے بال جو ہے سر داڑھی کے بالکل کالے بال تھے، کیونکہ سفید بال ہوا ہی نہیں کرتے تھے۔
تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے، اور آتا ہے روایات میں کہ آپ حیران ہوئے کہ یہ سفید بال ہیں، اور ان کو توڑنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، یہ تیرے لیے وقار ہے، یہ تیرے لیے وقار ہے۔ اور کیونکہ حیران ہو کے پوچھے اے رب ذوالجلال یہ کیا ہے، کیونکہ آج تک تو یہ سنا نہیں تھا، 200 سال عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہ وقار ہے، وقار، ہذا وقارو کا، یہ تیرا وقار ہے۔ تو اس پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ زدنی وقارن، زدنی وقارن، اے اللہ میرے وقار کو اور زیادہ کر، مطلب بال سفید اب ایک نہیں، جتنے ہوں مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میرا وقار ہے۔ تو یہ ہے، تو یہ تو نوح علیہ السلام کو اتنی عمر دی، اور لیکن یہ اہل ایمان کے اندر جتنے لوگ آئے، میں نے بتایا کہ 7 سے لے کے 80 تک کی روایات ہیں، اتنے لوگ آئے۔ نادا نوح ربہ، اب یہ جب یہ واقعہ ہو گیا، وہ بیٹا غرق ہو گیا، اب جب بیٹا ذرا اولاد تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے یہ پہلے عہد کر رکھا تھا کہ آپ کے اہل کو اور آپ کے اہل ایمان کو میں بچاؤں گا۔ اب یہاں پر بیٹا تو آپ کا اہل ہے ہی ہے، تو وہ بیٹا غرق ہو گیا، تو اس کے لیے اب دعا کر رہے ہیں کہ نادا نوح ربہ، پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقالا، پس کہا، ربی ان ابنی من اہلی، کہ اے میرے رب کہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے۔ آپ نے کہا تھا میرے اہل عیال کو آپ بچائیں گے، تو بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے، حاکموں میں سب سے بڑا حاکم تو ہی ہے، تو لہذا آپ جو ہے کہ حق کا فیصلہ کریں۔ میرا بچہ جو ہے وہ مجھ سے جدا ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے میرے ساتھ مل جائے، جیسے حام سام یافس میرے ساتھ ہیں، تو یام جو ہے یعنی وہ کنان کے نام سے جو معروف ہے وہ بھی میرے ساتھ ہو، یہ سوال کیا۔ اس پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اور میں نے اہل کے بچانے کا وعدہ کیا تھا، وہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل خراب ہے، اس کے اعمال خراب ہیں، وہ شرکی اور کفری اعمال کے اندر مبتلا ہے، اور کافروں کی صحبتوں میں رہتا ہے، لہذا وہ تیرا بچہ ہی نہیں، تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ انبیاء اور صلح اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی اولادیں نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ہی اہل کہلاتی ہیں، گویا کہ نیکی تقوی کی بنیاد پر اہل کہلاتی ہیں۔ اگر نیکی تقوی نہیں ہے اور وہ اوباش ہیں، بدماش ہیں، اور جو وہ نافرمان ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے اہل میں سے ان کو شمار ہی نہیں کرتے۔ اس لیے تو شروع میں یہ کہہ دیا کہ ان لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل خراب ہے، اور ظاہر خراب تھا کیونکہ کفار و مشرکین کے ساتھ سازشیں کرتا تھا، اور ماں کے ساتھ جو لگا رہتا تھا، ماں جو ان کی وائلہ وہ بھی کفار و مشرکین کے ساتھ سازشیں، نوح علیہ السلام کا وہ ان کی بیوی وہ بھی مذاق اڑاتی تھیں اور برا بھلا کہتی اور کفار و مشرکین کی تائید کرتی تھیں، تو یہ سارے واقعات تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور پس سوال نہ کر مجھ سے اس چیز کا جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ میں نے اس تیرے بیٹے کو کیوں ہلاک کیا، کیوں غرق کر دیا، اور کیوں نہیں تیرے ساتھ شامل کیا، یہ میں جانتا ہوں، تجھے اس کی خبر نہیں ہے، اور تو اس کو اپنے اہل سمجھ کے تو کہہ رہا ہے کہ وہ جب وہ اس کو میرے ساتھ جو کشتی میں اس کو شامل کر دیا جائے، تو کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ کفار و مشرکین میں سے۔ اب اس پہ 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ نوح علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ کافر و مشرک ہے، بظاہر میرا بیٹا بنا ہوئے لیکن کافر و مشرک ہے، ان کو پتا تھا۔ اس کے باوجود یہ سوچ کے کہ یہ چونکہ اللہ نے میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا ہے تو میری آل اولاد میں تو وہ شامل ہے ہی، تو اس لیے وہ پدری محبت نے جوش مارا، اور آپ نے دعا کر دی کہ میرے اہل میں سے آپ اس کو بھی بچا دیں، یہ بات۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کے کفر شرک کا پتہ نہیں تھا، بظاہر ایسے لگتا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن حقیقت میں وہ کافر مشرک تھا، اور کفار و مشرکین کے ساتھ بیٹھتا تھا، اور نوح علیہ السلام کی شکایتیں اور خبریں اور سازشیں کرتا تھا ان کے خلاف، ان کو خبر ہی نہیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، سوال نہ کر اس چیز کا جس کا تجھے علم نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کو اپنا اہل سمجھتا ہے، تو سمجھے تیرے نظریے پر ہے، میں جانتا ہوں وہ تو کافر مشرک ہے بدبخت، وہ تو تیرے خلاف سازشیں کرتا ہے، وہ تیری خبریں ادھر سے ادھر بھیجتا ہے، وہ تیرا اپنا کافروں سے مل کے مذاق اڑاتا ہے، وہ تجھے اس بات کا علم نہیں، اور جس بات کا تجھے علم نہیں ہے تو مجھ سے سوال نہ کر، مجھ سے نہ اس کی سفارش کر، یہ مطلب ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بعلم،
اور تو سوال نہ کر مجھ سے اس چیز کے بارے میں جس کا تجھے علم نہیں. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نہ ہو جا جاہلوں میں سے. یہ جہالت کی بات ہے کہ رب ذوالجلال ایک امر حکم دیں، باوجود اس کے وعدہ کر چکے ہوں، پھر بھی تم یہ سمجھے کہ میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں. ایسا ممکن نہیں ہے. لہٰذا تم خاموش رہو. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی کوئی مسئلہ حکمت ہے، ضرور کوئی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اہل میں شامل کر کے نجات اس کو نہیں دی ہے. اب اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً کہا قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اب دیکھو یہ ہے پیغمبرانہ شان کہ جب تنبیہ کی تو تنبیہ ہونے پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دے میں آئندہ نہیں کروں گا، نہیں، بلکہ آئندہ نہ کرنے کی تو بات ہی نہیں کی، بلکہ جو ہو گیا اسی کی توبہ معافی کرنے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور یہی طریقہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اختیار کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ جو ہو گیا بڑا ظلم کر لیا ہم نے، یا اللہ تو معاف کر دے، اگر معاف نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا. یہی طریقہ حضرت یونس علیہ السلام نے اختیار کیا. انہوں نے بھی کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں تو ظالموں میں سے ہو گیا، اللہ کی بڑائی بیان کے معافی مانگی. یہ پیغمبرانہ شان، یہ نہیں کہ آئندہ نہیں کروں گا، کیونکہ آئندہ نہیں کروں گا اس میں دعویٰ ہے، اس میں دعویٰ اس بات کا ہے کہ آئندہ میں آپ کی کیا مجال ہے کہ آپ نہیں کریں، کیا پتہ آئندہ بھی کر لیں. تو یہ کہنا کہ آئندہ میں نہیں کروں گا مجھے معاف کر دیں، تو آئندہ نہیں کروں گا کے اندر ایک دعویٰ ہے ایک طرح کا کہ آئندہ حالات میرے کنٹرول میں ہوں گے اور آئندہ میں یہ نہیں کروں گا. تو یہ دعویٰ بھی اللہ کے سامنے جو ایک بڑائی اور عجب کا اظہار ہے، یہ بھی جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو پیغمبر ہی چونکہ اس معرفت سے واقف ہے، لہذا پیغمبر کبھی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ آئندہ نہیں کروں گا. جیسے عام لوگ ہم تو کہہ دیجیے آئندہ نہیں کروں گا، بھئی آئندہ کیا، تو پدی کا شوربہ، آئندہ حالات ہے پھر تو کر دے گا. تو یہ تیرے میں کیا مجال ہے کہ تو کس بیس پہ ہی بات کہہ رہا ہے کہ آئندہ حالات تیرے کنٹرول میں ہوں گے تو نہیں کرے گا. تو بھائی اللہ سے معافی عافیت مانگ، تو پہلے جو ہو گیا اس کی توبہ معافی مانگ. تو یہ پیغمبروں کی شان ہوتی ہے. تو یہاں نوح علیہ السلام نے بھی یہی کیا کہ آپ نے جو ہوا اس کا فوراً آپ نے پناہ مانگی، معافی مانگی. قال ربی، بولے نوح علیہ السلام اے میرے رب انی اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں تیری، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں تجھ سے مانگوں وہ چیز کہ جس کا مجھے علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، مجھے یعنی بخش دیجئے اگر آپ نے میری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنِي، مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو یہ فوراً آپ نے یہ معافی مانگی. اور یہ پیغمبرانہ شان ہے، جو خطا ہو جائے انسان فوراً جو اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگے. قیلا، اب یہ سارا معاملہ ہوتا رہا 6 مہینے. روایات میں 6 مہینے کشتی پانی کے اندر رہی، یہاں تک کہ اسی دوران میں اس کشتی نے بیت اللہ کا بھی طواف کیا، کیونکہ بیت اللہ ظاہر ہے بیت اللہ کی جڑیں بھی اکھڑ گئی، سب ختم ہو گیا. تو یہ طوفان نوح کے اندر تباہ ہو گئی اس کی عمارت. تو وہاں پر یہ کشتی نے بیت اللہ کا بھی طواف کیا، اور یہ 6 مہینے پانی کے اندر رہی. اس کے بعد جو ہے جب یہ پانی خشک ہوا اور پھر یہ حکم ہوا، قیلا، حکم ہوا اللہ تبارک و تعالی